آج کی اس مفید اور دلکش ٹاپک پر آگے بڑھنے سے پہلے تمام پیارے دوستوں کو قمر زمان کی طرف سے سلام عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قمر پی وی مائرز۔ اگر آپ اسی طرح کے گریٹسٹ پیپل کی بایوگرافی، انسپیریشنل سٹوری، موٹیویشنل ویڈیو اور انٹرپرینور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں، وہ بھی بالکل فری۔ آج ہم جس سائنسدان کی چند اہم باتوں کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے گلیلیو گلیلی۔ گلیلیو گلیلی 15 فروری 1564 کو اٹلی کے شہر پیسا میں پیدا ہوئے۔ وہ کافی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا باپ بھی ایک بزنس مین اور فلاسفر قسم کا انسان تھا۔ گلیلیو گلیلی ایک جسد برا انسان تھا۔ وہ چیزوں کو دیکھتا اور مشینوں کے بارے میں سوچتا، یہ مشینیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ چیزیں کیسے بن جاتی ہیں اور چیزوں کو کون بناتا ہے، وہ کہاں سے بنانا سیکھتے ہیں۔ مشینوں کو کھول کر دیکھتا اور پھر جوڑ دیتا تھا۔ اس کے باپ نے بچپن ہی میں دیکھ لیا تھا کہ یہ ایک لامحدود صلاحیتوں کا حامل شخص ہے۔ 15 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے انہوں نے کافی لاجیکل چیزوں کے حل تلاش کر لیے تھے۔ ان کی امیجینیشن بھی کافی اسٹرانگ تھی۔ ہائی ایجوکیشن انہوں نے 17 سال کی عمر میں بیچلر کی ڈگری حاصل کر لی یونیورسٹی آف پیسا سے۔ علم فلکیات جیسے مضامین میں کافی دلچسپی تھی۔ ایسٹرونومی کے ریلیٹڈ جتنی بھی سائنسدان فلاسفر کی تھیوری تھی ان کا بغور مطالعہ کیا۔ اس وقت لوگوں کے خیالات سورج کے متعلق ہمارا پلانٹ گھومتا ہے یا سورج ہمارے پلانٹ کے گرد میں گھومتا ہے۔ پٹولمک سائنسدان کی تھیوری کے مطابق ہماری زمین ساقط ہے، سورج اور دوسرے تمام پلانٹ ارتھ کے گرد گھومتے ہیں۔ اس بات کو لوگ ایک ایمان کی طرح مانتے تھے، لیکن بائبل اور ارسطو جو اس سے پہلے تقریباً 2000 سال پہلے ہو چکا تھا، اس کی تعلیم اور بائبل میں جو لکھا تھا وہ تقریباً اس بات کی طرف ہی اشارہ کرتے تھے کہ سورج اور دوسرے تمام پلانٹ ہمارے ارتھ کے گرد گھومتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں کوئی اور بات کرے تو اس کو بہت بری سزا دی جاتی تھی۔ لوگوں کا یہ یقین اس حد تک بن چکا تھا اس کے خلاف کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ گلیلیو گلیلی سے پہلے جو ایک سائنسدان جس کا نام کوپرنیکن، اس کی تھیوری کے مطابق سورج کے گرد باقی تمام پلانٹ گردش کرتے ہیں۔ گلیلیو گلیلی اس تھیوری کو مانتے تھے اور دنیا کو اس کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ یہ کنسیپٹ ٹھیک ہے، باقی تمام کنسیپٹ غلط ہیں۔ جرمن سائنسدان جانسن کیلپر بھی گلیلیو کو اس بات پر انکرج کرتا تھا۔ انہوں نے تصور بھی پیش کیا تھا، اگر دو ایسی چیزیں جو اوپر سے نیچے کی طرف پھینکی جائے ان کے حجم میں فرق بھی ہو تو برابر ٹائم میں نیچے آئیں گی۔ اس کا تجربہ انہوں نے اٹلی کی ایک عمارت جو دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ مانی جاتی ہے ان پر چڑھے، اوپر سے چھوٹے حجم اور بڑے حجم والی دو چیزوں کو پھینکا۔ وہ ایک ہی وقت میں نیچے آئی تھی، لیکن یہ بات گلیلیو کا پروفیسر نہیں مانتا اور گلیلیو اس بات سے ہمیشہ ڈپریس رہتا تھا۔ اس وقت ایسا کوئی آلہ نہیں تھا کہ زمین سے بیٹھ کر کہکشاں اور ستاروں کا بغور مطالعہ یا معائنہ کر سکے۔ اس وقت گلیلیو نے اپنی مدد آپ کے تحت خود ہی پارٹس بنا کر ایک ایسی دوربین بنا دی جسے یہاں بیٹھ کر آسمان کے نظارے کر سکتے ہیں۔ غور سے دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ اس طرح پھر ان کی شہرت کے چرچے ہونے لگے۔ وینس میں پبلک کے ساتھ ایک بہت بڑا خطاب کیا، اس ٹاپک کے ریلیٹڈ لوگوں کو بتایا اور آہستہ آہستہ لوگ اس بات کو سمجھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے ٹیلیسکوپ کی وجہ سے آج اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلیسکوپ کی مدد سے جوپیٹر سیارے کو دریافت کیا اور اس کے گرد گھومے 4 چاند کو بھی دریافت کیا گیا تھا۔ پھر ان کو یونیورسٹی آف پادیا میں ہمیشہ کے لیے پروفیسر بنا دیا گیا تھا۔ ہر ماہ ان کو کافی اچھی سیلری دی جاتی تھی۔ اس کی قابلیت کے چرچے دیکھ کر اس کو اٹلی کے چرچ میں بلایا۔ چرچ کے پریسٹ اور گلیلیو کی آپس میں سورج کے گرد گھومنے والی تھیوری کا کافی دیر تک ڈائیلاگ چلتے رہے۔ آہستہ آہستہ پریسٹ کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی۔ پہلے سے پڑھائی جانے والی تعلیم اور بعد میں پڑھائی جانے والی تعلیم میں کافی فرق آ گیا تھا۔ عام لوگوں کو یہ بات ہضم ہونے لگی۔ 14 جنوری 1610 میں جوپیٹر دریافت کیا اور سورج کے گرد تمام دوسرے پلانٹ گردش کرتے ہیں۔ ٹیلیسکوپ کے بارے میں گلیلیو گلیلی کی ایک کتاب جس کا نام ان کویسچن ہے،
6032 میں وہ پبلش کی گئی۔ کافی چیزوں کے بنیادی کنسیپٹ کو پوری ڈیٹیل سے سمجھایا گیا ہے۔ کئی متعدد واقعات میں یہ واقعہ ان کی زندگی کے شروع کا ہے جب وہ عبادت میں چرچ کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن ان کی نظر گنبد پر پڑی۔ وہ گنبد تو ہر روز اسی طرح اپنی سمت میں ادھر ادھر گھومتا رہتا، لیکن چھوٹا گنبد اور بڑے گنبد کے جو چلنے کا ٹائم تھا وہ ایک جتنا ہی۔ ایرسٹوٹل اور ان کے خیالات میں متضاد پیدا ہو رہا تھا، لیکن ٹائم پیس اور گھڑیاں بھی نہیں تھی۔ اس جیسے تجربات کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی نبض کے ذریعے اس کی کوشش کی اور وہ اپنی تھیوری میں کامیاب ہو گئے۔ اس بات کی وجہ سے گھڑی کا وجود بھی آیا اور ایک گھڑی بنائی گئی جو کافی دیر تک دنیا کو ٹائم بنانے کا کام کرتی رہی۔ ان کے مرنے کے بعد مارکنٹینک مزلے نے ان کی ایجادات کا کنسیپٹ کو وجود میں بدلا تھا۔ 6042 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ خاص طور پر ان کی اور کئی اور انسانوں کی محنت کے بعد دنیا کا ایک جھوٹا یقین حقیقت میں بدلا۔ اگر ہم نے کوئی جھوٹا یقین کو پکڑ رکھا ہے تو اس پر بھی کوسچن مارک لگا سکتے ہیں۔ If you think my talk about this topic all in one, so please subscribe this channel, comment on the section below and share this video much as you can. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to hear and don't show. And